حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بادشاہ دھوکہ دیتا ہے اس پہ جنت حرام ہے. کیسا دھوکہ؟ رعایا کے ساتھ دھوکے کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ سب سے پہلی صورت، رعایا کے معاملات میں خیر خواہی کی راہ سے ہٹ جانا، یہ دھوکہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد استرعاہ اللہ رعیہ فلم یحطها بنصیحہ. جو حاکم وقت اپنی قوم کو راستہ نہیں دیتا، مشن نہیں بتاتا، صحیح راستے کی نشاندہی نہیں کرتا، یہ دھوکے باز ہے اور قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. کیا راستہ دے؟ اس نے اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ تمہیں نماز کی پابندی کرنی ہے، تمہیں توحید کو خالص کرنا ہے، تم نے وقت پہ زکوٰۃ دینی ہے، تم نے قتل و غارت سے باز رہنا ہے، ان گناہوں کا تذکرہ کرے کہ ان چیزوں سے باز رہنا ہے. یہ راستہ ہے جو انبیاء سے لے کے خلفاء اور اس کے بعد بادشاہ کرتے آئے ہیں. جو بادشاہ اپنی تقریر کا مدعا اور مغز یہ نہیں بناتا کہ میں نے قوم کو راستہ دینا ہے اور اس کی نصیحت کرنی ہے، یہ دھوکے باز ہے اور قیامت کو جنت سے محروم ہو جائے گا. دھوکے کی دوسری شکل کہ عوام کے پیسے میں ناحق تصرف کرتا ہے. ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ. صحیح بخاری کی روایت 3118. جو لوگ بغیر حق کے مال اس طرح لوٹ لیتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے جہنم ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. کیسا دھوکہ دیتا ہے حکمران؟ کسی دوسرے کے حق کو غصب کرنے کے لیے رشوت لیتا ہے. نظام اس کا ایسا ہے کہ وہاں رشوت عام ہے اور کسی حق والے کو حق نہیں ملتا. یہ دھوکے باز جو ہے حکمران ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ سن چکے. جس قوم کے اندر ایسے لوگ آئیں کہ جو تحفہ اور شرینی اور مٹھائی لینے کے بغیر کام نہ کریں، جو سود کو اس طرح عام کریں، یہ دھوکہ اس بادشاہ نے شروع کیا اور اس کو سپورٹ کیا. اس دھوکے کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو سکتا ہے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، کس بات پہ مقرر کیا تھا؟ کہ جاؤ خیبر کی کھجوروں کا اندازہ لگاؤ. یہ خراس بنا کے بھیجا کہ کتنا ان سے جزیہ لینا ہے، کتنی کھجوریں ہوں گی. تو جو ہی یہ پہنچے تو یہودی اکٹھے ہو کے آ گئے اور کیا کہتے ہیں؟ کیا خیال ہے اگر ہم آپ کی کوئی خدمت کر دیں؟ تو عبداللہ ابن رواحہ کے الفاظ میرا جی چاہتا ہے میں لکھواؤں اور آپ یاد کریں. تو جب انہوں نے یہ رشوت دینا چاہی تو کیا کہا؟ یہ ابن حبان کی روایت ہے 5199. یا اعداء اللہ، اے اللہ کے دشمنوں، اتطعمون السحت، تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ واللہ لقد جئتکم من عند احب الناس الی، اللہ کی قسم میں اس ہستی کی طرف سے آیا ہوں جو مجھے میری جان سے بھی پیاری ہے. وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، اور تم میرے نزدیک بندروں اور خنزیروں سے بھی برے ہو. پھر سنیے، اللہ کے دشمنوں، تم خنزیر اور بندروں سے بھی میرے نزدیک برے ہو. وَلَا يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ وَحُبِّي إِيَّاهُ عَلَىٰ أَلَّا أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ، باوجود اس کے کہ میری جان سے پیارے ہیں اللہ کے رسول اور تم میرے نزدیک خنزیر اور بندروں سے ہی برے ہو، لیکن میں عدل پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، میں عدل پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. تو فوراً یہودیوں نے پھر یہ بول کے کہا تھا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، آج ہمیں سمجھ آئی ہے کہ زمین و آسمان کا نظام اللہ کے عدل پر ہی تو قائم ہے. اس لیے
یہ تیسرا دھوکہ ہے بادشاہ کا. جس قوم کے اندر اس طرح کے معاملات شروع ہو جائیں، یہ دھوکہ، یہ گرم بازاری، یہ اس بادشاہ کی طرف سے ہے. اس کو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کرنا ہوگا اگر اس کو دور نہیں کرتا.